بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بلند الصلوات برادر ایمانی بوالیان حیدر قرار و عاشقان حسین علی میں نے قرآن مجید کی ایک معروف ترین آیہ وفی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے قل میرے حبیب کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو اسرفوا علی انفسہم جو اپنے نفسوں پر گناہوں کے سبب ظلم کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تمہارے سب کے سب گناہ معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ دو عقیدے ہیں اور دو قرآنی عقیدے ہیں، ایک ہے عقیدہ مغفرت اور ایک ہے عقیدہ شفاعت۔ فرق یہ ہے کہ عقیدہ مغفرت کا تعلق ذات توحید سے ہے اور شفاعت کا تعلق چودہ سے ہے۔ ایک آیہ مجیدہ دونوں کے متعلق میں عرض کروں گا۔ عقیدہ مغفرت کے متعلق یہی آیہ مجیدہ جسے میں نے سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ذرا اس کے ترجمے پر آپ غور فرمائیں۔ میرے حبیب کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو اسرفوا علی انفسہم جو اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہو، اپنے گناہوں کے سبب ظلم کر چکے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی گناہگار ہو تو میرے، یا عبادی اے میرے بندو گناہگار ہو تو میرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تمہارے سب کے سب گناہ معاف فرمائے، انہ هو الغفور الرحیم وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا کتنا مہربان ہے، خدا کتنا کریم ہے۔ اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو رحمت خدا سے مایوس کرنے والے درندہ صفت ظالم ملاؤں کے بیانات کے ذریعے خدا کو نہ سمجھنا، خدا کو سمجھنا ہو تو ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے۔ جتنے آبا بیٹھے ہو، ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے، اس لیے کہ ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام، اور جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا، خالق حقیقی وہ ذات ہے، ذریعہ خلقت اللہ نے ماں کو بنایا، متکلم حقیقی وہ ذات ہے، ایک ایک حرف کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے، رازق حقیقی وہ ذات ہے۔ دعائے مشہور میں مولا امیر فرماتے ہیں یا رازق الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات، چھوٹے بچے کا بھی رازق وہ ہے، ذریعہ رزق ماں، رحیم و کریم وہ ذات ہے، ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا ہے۔ آپ لطف لیں گے اس جملے کا،
اس شک کو بھی جانے دیجیے کہ ماں انسان کی ہو یا ماں حیوان کی ہو، ماں کسی چرند پرند کی ہو، ماں کسی چوپائے کی ہو، ماں انسان کی ہو یا حیوان کی، یہ جو ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے یہ ماں کا پیار نہیں ہے، یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے، دلیل ہے جیسا میرے پاس بڑی ٹھوس دلیل ہے اس کی، یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ میری اور آپ کی محبتوں کا سمندر جو ماں کے دل میں ہے، یہ دل خود بخود نہیں بن گیا، اس دل کا بھی کوئی خالق ہے، اس دل کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ تو سوچو جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہو؟ ماں ایسی بنائی خود کیسا ہو؟ کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی؟ دعائے کمیل میں میرے امیر آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والی ذات، اے جلدی مان جانے والی ذات۔ اللہ کی اس صفت کا مظہر انبیاء بھی ہیں، آئمہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا مظہر اللہ نے اپنی اس صفت کا ماں کو بنا کے بھیجا ہے۔ کون ماں؟ سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی۔ یہ میں لائق بیٹے کی بات نہیں کر رہا، وہ نالائق ترین لڑکا جسے محلے والے گلی میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، بہن بھائیوں نے قطع تلخی کر رکھی ہے، باپ نے آگ کر دیا ہے، دوستوں نے کہا ہے خبردار ہمارے سامنے نہ آنا، پولیس اس کے پیچھے، قانون اس کے پیچھے، زمانے کا کوئی فرد اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، لیکن ماں والے بیٹھے ہو آپ کا تجربہ ہوگا، ایک ہستی ہے ماں جو چوری چوری اسے کھانا بھی کھلاتی ہے، لوگوں کو سمجھاتی ہے میرا لال دل کا برا نہیں۔ پہلے تو میرا لال ایسا نہیں تھا، پہلے تو میرا بچہ ایسا نہیں تھا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، کس کی صحبت میں چلا گیا اور ایسا ہو گیا۔ تو میں ایک بات سوچتا ہوں کہ اگر فرض کریں ماں کی زندگی میں بھی کوئی ایک لمحہ ایسا آ جائے اور ماں کو بھی کہنا پڑ جائے چل نکل یہاں سے، اور وہ گھر سے نکلے اور اگلے ہی لمحے یوں ٹرن لے کے واپس آ جائے اور سچے جھوٹے دو آنسو ماں کے سامنے بہا دے، محلے والوں کو سال لگ جائیں گے، بہن بھائیوں کو مہینے لگ جائیں گے، باپ کو مانتے مانتے ہفتے لگ جائیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے سینے سے لگا کے معاف کرنے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ ایسی 70 ماؤں کا پیار اگر جمع کیا جائے تو ایک خالق کا پیار بنتا ہے۔ میں بھلا تک یہ کہتا ہوں نوجوان بیٹھے ہیں شاید کہ بندہ اس سے 10 عبرت حاصل کرے۔ حضرت بہلول دانا کا واقعہ میں سناتا ہوں۔ جانتے نا حضرت بہلول دانا آل محمد بازار کے چوک پہ بیٹھے ہیں، لگ رہا ہے کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کر رہے ہیں، تماشائی جمع ہو گئے، ان میں ایک عارف شخص بھی تھا، اس نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ حضرت آپ کس سے باتیں کریں؟ کہا میں اپنے خالق و مالک سے بہوے گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی آپ بھی مالک سے باتیں کرتے ہیں؟ نماز کیا ہے؟ بندے کی اللہ سے گفتگو کا نام نماز ہے نا۔ غلامیر فرماتے ہیں جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے علی اللہ سے باتیں کرے تو علی نماز پڑھتا ہے، اور جب علی کا دل چاہتا ہے کہ میرا مالک خود مجھ سے ہم کلام ہو جائے تو علی تلاوت قرآن یعنی نماز کیا ہے؟ بندے کی اللہ سے گفتگو کا نام نماز۔ اصل نماز چونکہ عربی میں ہے اور ہم عربی نہیں جانتے،
تو ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں وہ کیفیت و روحانیت ہمیں حاصل نہیں ہوتی. اس لیے میں اکثر مجالس میں بھی مومنین کو اور جوانوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ نماز سے روحانیت حاصل کرنی ہے تو نماز ترجمے کے ساتھ یاد کرو. بہتر تو ہے کہ اس کی تفصیل یاد کو آنا چاہیے. ڈیٹیل و تفصیل میں نماز کا ترجمہ و تفصیل یاد ہونا چاہیے. آگے آ جائے بھائی صاحب، لوگ تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، آپ لوگ جو آتے ہیں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں اگر مجبوری نہیں ٹیک لگا کے بیٹھنے کی تو یہاں بیٹھنے کا زیادہ ثواب ہے. تھوڑا رونق کے ادا میں اضافے کا باعث بنے. مل کے بیٹھے، درود پڑھے محمد والے محمد پہ بلند. مجلس کروانا بھی ایک آرٹ ہے، مجلس پڑھنا بھی ایک آرٹ ہے، مجلس سننا بھی ایک آرٹ ہے. ہر چیز کے آداب و اخلاقیات ہیں، تو ہر بندے کو اپنے اپنے اس کا خیال رکھنا چاہیے. درود پڑھے محمد والے محمد جو جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بولو نے کہا بازار کے چوک میں بیٹھے لگ رہے باتیں کر رہے ہیں. کسی نے پوچھ لیا حضرت کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کا خالق و مالک سے بات کر. کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے؟ کا کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح ہو جائے. اس نے پوچھا کہ پھر معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ المولود فرماتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ مان گیا ہے. آپ نے لطف خدا وہ تو سریع الرضا ہے، وہ تو جلدی مان جانے والی ذات ہے نا. ہاں 70 ماؤں کا پیار جمع کیا جائے تو ایک خالق کا پیار بنا. تو خدا مان گیا ہے، بندے نہیں مان رہے. وقت گزر گیا، شام کا وقت ہوا. اسی عارف شخص کا گزر ہوا ہے قبرستان کے پاس سے. اس نے دیکھا کہ قبرستان ہے اور قبروں کے بیچ میں وہی حضرت بولو بیٹھے ہیں. لگ رہا ہے کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ رک گیا. اس نے پوچھا کہ حضرت اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہی کام جو چوک میں کر رہا تھا. کیا؟ کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نے پوچھا اب معاملہ کہاں پہنچا ہے؟ کہا بات اب یہاں پہنچ گئی ہے، اب بندے مان گئے ہیں، خدا نہیں مان رہا. میں اسی لیے کرتا ہوں بھائیوں، یہ درس عبرت ہے یہ واقعہ. آج معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے. آج ہم اپنے خالق و مالک کو منا سکتے ہیں. آج زبان آزاد ہے. دعائے کمیل پڑھ سکتے ہیں، حدیث کتاب پڑھ سکتے ہیں، دعائے مشغول پڑھ سکتے ہیں. ہاتھ آزاد ہے، بارگاہ توحید میں بلند ہو سکتے ہیں. پاؤں آزاد ہے، خدا کے گھر جا سکتے ہیں، مصلی عبادت پہ آ سکتے ہیں. ڈرے اس وقت سے کہ یہ زبان گم ہو جائے گی. اس وقت اپنی مرضی سے ایک مرتبہ بھی زبان سے یا رب نہ کہہ سکتے. میری ذاکری میں اس سے بڑا عبرت کا جملہ نہیں ہے کہ آج کروڑا پیشانیاں منو پٹی کے نیچے دبی پڑی ہیں، جو سال ہر سال سے حسرتوں پہ حسرتیں کر رہی ہیں کہ کاش دنیا میں جا کے ایک سجدہ کرنے کا موقع مل جائے. کروڑا پیشانی حسرتوں پہ حسرت، کاش دنیا میں جا کے اس معبود کو ایک مرتبہ سجدے کا کرنے کا موقع مل جائے. لیکن یاد رکھیں انہیں موقع نہیں ہے، میرے لیے موقع ہے، آپ کے لیے موقع ہے. آج اپنے خالق کو منا لو. تو بہرحال وہ سریع الرضا ہے. 97 میں نے عرض کیا تھا، شاید پہلی مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ مجھے غلام محمد حسن اکبر صاحب کی سربراہی ہی میں اور ان کی رہنمائی میں حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی 97. تو میدان عرفات میں علماء کرام نے تقاریر کی. علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب اس وقت زندہ تھے. مرزا صادق حسن صاحب کی بلا اللہ انہیں سلامت رکھے. علامہ محمد عباس نقوی مرحوم میرے استاد موزوں جامع منصر کے مدرج قبلہ، ان کا خطاب تھا. تو مجھے بھی 5-7 منٹ ملے تو میں نے بھی چند جملے بارگاہ توحید میں عرض کیے. میں نے عرض کیا میرا مالک تیرا حکم ہے ہم گناہ گاروں کو کہ اپنے دروازے سے کسی سائل کو خالی نہ پلٹاؤ. مالک جب ہم گناہ گاروں کے در سے سائل کا خالی پلٹنا تجھے پسند نہیں، ہم تو 14 کا واسطہ لے کے ہاتھوں کا کشکول کر کے تیرے در پہ کھڑے ہوئے ہیں. تیری رحمت سے بعید ہے کہ یہ ہاتھ تیری بارگاہ سے خالی آ جائے. اور میرے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام
کا ارشاد گرامی ہے کہ شرط ہے کہ مومن ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، جو مومن زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں گزارے گا تو غروب آفتاب کے بعد اس مومن کا یہ سوچنا بھی گناہ ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ رہ گیا ہو۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہاں میں نے بھی جب جملے کہے تو اسے نقوی شہید کے اشعار مجھے یاد آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے بخشش ہو میری، مجھ کو کیا دیکھتا ہے سخت گناہگار ہوں میں۔ آپ نے لطف نہیں دیا۔ ایک اور شعر فرماتے ہیں نظریں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہیں، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ وہاں ایک شعر میں نے قاری صاحب سے سنا، قاری جانور صاحب سے، بہت خوبصورت بات کہی شاعر نے، کمال کر دیا۔ آپ توجہ فرمائیں گے، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ تخیل یہ پیش کیا شاعر نے کہ جب رحم و سامنے ہے، اب تے گناہگار خدا کے حضور گر گڑا کے مانگ رہا ہے، میرا اللہ معاف کر دے، تجھے 14 کا واسطہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ حاطب غیبی کی طرف سے جو خوشخبری آتی ہے اسے شاعر نے بیان کیا ہے۔ کریم فرماتا ہے جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار۔ جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار۔ اور میں 4-5 سال پہلے جب مصر میں علامہ حافظ علیہ حسن صاحب جو میرے استاد ہیں ان کا خطاب تھا، انہوں نے ایک بات کہی کہ انہوں نے حکم دیا تمام مومنین کو اور جوانوں کو خصوصاً کہ آپ کم از کم 12-14 آیتیں ڈیلی قرآن مجید کی صبح کی نماز کی تعقیبات میں شامل کریں، اور کچھ ٹائم نہج البلاغہ کو دیں، کچھ ٹائم سیفہ کاملہ کو دیں، آدھا گھنٹہ انہوں نے کہا 24 گھنٹے میں سے نکال دیں۔ بہرحال قبلہ کا حکم تھا، پہلے بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد الحمدللہ مسلسل میں ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، ایک آیت آ گئی، خدا کی قسم جب سے میں نے وہ آیت مجیدہ پڑھی ہے عظمت پروردگار کا وہ احساس دل میں پیدا ہوا۔ آیت یہ تھی نبے انی انا الغفور الرحیم، نبے انی انا الغفور الرحیم، میرے حبیب جا کے اعلان کر دو تمہارا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ مغفرت بھی قرآنی ہے اور عقیدہ شفاعت بھی قرآنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عقیدہ مغفرت کا تعلق ذات توحید سے ہے، شفاعت کا تعلق 14 سے۔ عقیدہ شفاعت کے بارے میں بھی آیت پڑھتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرے۔ اس کا مطلب ہے کچھ ہستیاں نگاہ توحید میں ہیں جو اس کے اذن سے شفاعت کریں گی۔ استاد العلماء کا جملہ ہے، علامہ سید محمد یار شاہ نجفی، علامہ حافظ یار صاحب، علامہ صدر حسین نجفی صاحب، علامہ اختر عباس شیخ الجامعہ، علامہ حسین بخت جاڑا، ان سب بزرگان کے استاد تھے علامہ سید محمد یار، جن کے 4 بیٹے اور چاروں بیٹے حافظ قرآن، حافظ محمد ستین صاحب، حافظ ثقلین صاحب میرے استاد تھے، حافظ محمد حسنین صاحب اور حافظ سیدین، 4 بیٹے اور 4 حافظ قرآن تھے۔ یہ بھی میں نے سن رکھا ہے، اگر میں اجتماع نہیں کرتا کہ ان کی جو بیٹیاں تھیں وہ بھی حافظ قرآن تھیں۔ تو قبلہ کا جملہ ہے، وہ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن شفاعت سوائے معصوم کے کوئی نہیں کر سکے گا۔ اچھا انہوں نے تو نام بھی لیا، بزرگ آدمی تھے، میں نام نہیں لیتا۔ انہوں نے فرمایا کہ فلاں بندہ جو آئے گا شفاعت کے لیے تو اللہ کہے گا نہیں کہ جب دین کی خاطر مجھے ضرورت پڑی تھی اس وقت تو تم میدان میں تھا نہیں، اب کس منہ سے آیا ہے شفاعت کرنے کے لیے۔ اگلا جملہ انہوں نے جو ارشاد فرمایا، فرماتے جب میرے امیر آقا آئیں گے نا شفاعت کے لیے تو علی ابھی شفاعت کریں گے نہیں،
ارادہ شفاعت فرما رہے ہوں گے اور شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ اب جتنے سفید رش بزرگ بیٹھے ہیں سفید رش بزرگ آپ سے میں خصوصی توجہ کرتا ہوں، اسی لیے میں نے کیا کہ عالم عالم ہوتا ہے، عالم کی بات میں اپنے اشرے قربان کر دوں قبلہ عالم کے ایک اس جملے پر جو میں کہنے چلوں۔ 5 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں مطمئن رہوں گا کیا عظیم بات کی قبلہ نے۔ قبلہ فرماتے مجھے بتاؤ اللہ مولا امیر کی شفاعت کیوں نہ قبول کرے؟ علی نے پوری زندگی توحید کو کبھی شکوے کا موقع دیا ہے؟ خدا کہہ سکتا ہے یا علی دین کی خاطر مجھے تیری ضرورت پڑی تھی اور تو موجود نہیں تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ شفاعت سوائے معصوم کے کوئی نہیں کر سکے۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے اگر آپ میرا ساتھ دیں اور دے رہے ہیں ساتھ ماشاءاللہ، تو میں اس مجلس میں آپ کو بصیرت کی نگاہوں سے دکھانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا تمہیں بخشے گا کیسے اور علی چھڑائیں گے کیسے۔ لیکن نئے انداز میں آپ کو بڑے سنا تھکا ہوا ہوں میں، دن رات کا سفر ہے، ریسٹ بھی نہیں ہو رہا 2-3 گھنٹے کے علاوہ، تو لیکن بہرحال میں چاہتا ہوں کہ مجلس پوری فرما بھی یہاں سے پڑھ کے میں نے رحیمیہ خان پہنچنا ہے، صبح 8 بجے وہاں پہلی مجلس اسٹارٹ کرنا ہے، کل 5 بجے ہو رہا ہوں اسی علاقے میں ڈیرہ غازی خان راجن پور کے علاقے میں۔ تو بہرحال آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ سفر آسان ہوگا۔ تو میں دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں مثال فرض کر رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا اور حساب و کتاب جب ہوگا۔ طالب علم زمانے میں جب چھوٹی کلاسوں میں پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے کہ بھئی اللہ قیامت کے دن حساب و کتاب لے گا اور ایک ہی وقت میں پوری مخلوق کا حساب ہو جائے گا۔ سوچتے تھے کہ بھئی 90 100 سال کے بوڑھے اور ایک ہی وقت میں کروڑ ہا مخلوقات ارب ہا اور سب کا حساب ایک ہی مرتبہ اللہ کیسے لے لے گا۔ جب بڑی کتابیں پڑھی تو سمجھ میں آیا کہ جب میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کسی نے فرزند رسول یہ ایک ہی وقت میں اللہ ساری مخلوق سے حساب کیسے لے گا؟ فرمایا جیسے ایک ہی وقت میں ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، جو اس پر قادر ہے وہ اس پر بھی قادر ہے۔ تو جو کہ میں نے دکھانے کا وعدہ کیا ہے، ذرا توجہ فرمائیں گے، میری طرف دیکھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ قیامت کے دن یہ بھی سمجھانے کی یاد کر رہا ہوں، قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اللہ کی طرف سے سپر کمپیوٹر لگے ہوں جس میں آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فیڈ من المہد الی اللحد۔ اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اب یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور لائیو بھی جاری ہے شاید تقریب، تو اگر کبھی کسی مجلس میں کیمرہ لگا ہوا نہ ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اصل کیمرے اللہ کی طرف سے آسمانوں پہ لگے ہیں جہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میرا مجلس وہاں پڑھنا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا مجلس سننا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ فضائل اہل بیت سن کے جس مومن کا چہرہ کھلا ہے وہاں کھلا ہی آئے گا، اور ہے یہ، اور جو ایسی فارمیلٹی پوری کرنے آیا ہے اس کی تصویر بھی ویسے ہی آئے گی جیسے وہ بیٹھا ہو۔ اب آپ کی مرضی ہے اللہ کیا کیسی تصویر بنا۔ اور میں جب مطالعہ کرتا ہوں اس کے بعد مجلس پڑھتا ہوں، ایک سیاسی رسالے میں نے پڑھا کہ سائنسدانوں نے یہ طے کیا ہے کہ انسان کی جو بھی آواز زبان سے نکلتی ہے وہ فضاؤں میں فنا نہیں ہوتی، تصویر بھی فنا نہیں ہوتی۔ اور بھائی آپ یہاں ہواؤں میں آوازیں بھی محفوظ ہیں، ریڈیو نہروں کے ذریعے سے پہنچائے گی، تصویریں بھی محفوظ ہیں۔ ریڈیو کا کام یہ ہے کہ آواز کیچ کر کے آپ کے کانوں تک پہنچا دے۔ خبریں نشر ہو رہی ہیں لندن میں، BBC لندن سے، آپ یہاں بیٹھ کے ایک ریڈیو آن کیا، آپ نے جیب میں آپ کے ہے ریڈیو آن کیا، لندن سے نشر ہونے والی خبریں، یعنی ہوا میں آواز موجود ہے، ریڈیو کا کام ہے آواز کو کیچ کر کے آپ کے کانوں تک پہنچانا۔ ٹی وی کا کام یہ ہے کہ آپ تصویر لے کر آپ تک پہنچا دیں۔ تو سائنسدان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے آلات ایجاد کیے جائیں کہ جن کے ذریعے سے آج سے ہزارہ سال پہلے حتیٰ کہ انبیاء کے خطبات و تقاریر جو آج بھی فضاؤں میں محفوظ ہیں
ان کو ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جب سے میں نے سنا ہے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ انقلاب میری زندگی میں آ جائے، اس لیے کہ مجھے اور کوئی خطبہ سننے کا شوق نہیں ہے، میں تو مقام غدیر سے پیغمبر کا اعلان غدیر سننا چاہتا ہوں۔ اور وہ کیسے حسین لمحات ہوں کہ جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر، لیٹ کر غدیر والا اسٹیشن لگا کے سن رہے ہوں گے، نبی فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا۔ آوازیں بھی محفوظ ہو رہی ہیں، اور یہ جو میرے مولا کے بندہ خان کہتے ہیں نا کہ بھائی بلند آواز سے نعرہ لگاؤ، ہر بندہ بولے، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے، بعض پڑھے لکھے لوگوں کو کوفت ہوتی ہے کہ بھائی دونوں ہاتھ بلند کر کے کیوں نعرہ لگائے، اس میں مفاد آپ کا ہے کہ قیامت کے دن جب وعدہ پروردگار کے مطابق ہم سے پوچھا جائے گا روک روک کے کہ رک جاؤ اور بتاؤ کہ تم آئمہ اہل بیت کی امامت و ولایت کے قائل ہو یا نہیں، ہم کہہ سکے مالک ہم تیرے ولی کی ولایت کے قائل ہیں، اگر گواہی کی ضرورت ہے تو فضاؤں سے پوچھ، اور فضاؤں میں علی علی کی گونج ہماری ولا اور محبت کی گواہی کا چیز ہے۔ بہرحال سمجھانے کے لیے عرض کرو سن پر کبھی نہ کرو، نام فرض کرو اتفاقاً کسی کے ساتھ میچ کر جائے تو معاف کیجیے گا۔ مثلا غلام صاحب نامی مومن ہے، بارگاہ توحید میں اسے حساب کتاب کے لیے لا کے کھڑا کیا گیا، کلک کیا تو حساب آنا شروع ہو گیا، درمیان میں ایک لکیر لگی ہے، 3 خانے بیک طرف بنے ہوئے ہیں، 3 خانے دائیں۔ اس انداز سے شاید پہلی مرتبہ آپ سنیں گے، میں عقیدہ مغفرت اور شفاعت آپ کو نوجوانوں کو سمجھانے چاہوں، بزرگ تو بہتر کراتے ہیں۔ درمیان میں ایک لکیر لگی ہے، 3 خانے بیک طرف بنے ہیں، 3 خانے دائیں طرف۔ جو بائیں طرف 3 خانے بنے، پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، دوسرے خانے میں لکھا ہے کافر، آخری خانے میں لکھا ہے منافق۔ جو 3 خانے دائیں طرف ہیں، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، دوسرے خانے میں لکھا ہے مومن نیکوکار، آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار۔ پہلے ادھر آئیے، پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، اس کے اوپر کراس پڑا ہوا ہے، یہ غلام صاحب مشرک نہیں، اور بات بھی ٹھیک ہے مشرک ہے بھی نہیں، بھائی زندگی ہو گئی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آزانیں دیتے ہوئے، مشرک کیسے ہو جائے؟ دوسرے خانے میں لکھا ہے کافر، اس پر بھی کراس ہے، کراس ہونا بھی چاہیے، زندگی ہو گئی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آزانیں دیتے ہوئے، کافر کیسے ہو جائے گی؟ نیچے لکھا ہے منافق، اس پر بھی کراس ہے، اور کراس ہونا بھی چاہیے، ارے ماں کی گود سے علی علی کرنا شروع کیا، علی ولی اللہ کی آزانیں تھی، منافق کیسے ہو جائے؟ ادھر والا معاملہ تو کہتا ہے، اب ادھر آئیے، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، اس کے اوپر کراس ہے، یہ غلام صاحب معصوم ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے معصوم ہے بھی نہیں، بھئی معصوم تو انبیاء ہی یا 14 ہے، معصوم تو نہیں۔ نیچے لکھا ہے مومن نیکوکار، اس کے اوپر بھی کراس ہے۔ آپ نے گھبرایا میں غلام صاحب کی بات، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، یہی بات ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں ہزاروں کا مجمع تھا، میں نے یہی بات کہہ دی تھی، آپ کی طرح ایک بزرگ کہنے کے مولانا آپ مجلس پڑھیں گے سارے غلام صاحب بیٹھیں گے۔ مومن نیکوکار کی کم از کم تعریف یہ ہے کہ جس نے زندگی میں واجب چھوڑا نہ ہو، حرام کے قریب گیا نہ ہو، ایسا مومن میرٹ میں جنت میں جائے گا، اس کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ کریم فرمائے گا میں عادل ہوں، اے میرے بندے تو نے میرے ہر واجب پہ عمل کیا، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچایا، میری جنت کے 8 دروازے ہیں، جس سے چاہے علی علی کرتا جائے۔ لیکن فرض کیجیے اس پر بھی کراس ہے، یہ غلام صاحب بیچارہ مومن نیکوکار بھی، آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار، اس کے اوپر ٹک لگا، پھر کلک کیا ٹھک کر کے حساب آ گیا۔ مثلا لکھا تھا کہ اس مومن نے غلام صاحب نے دنیا میں 70 سال زندگی گزاری، 70 سال، 15 سال تک جب وہ مکلف نہیں تھا، نکال دیجیے بچہ تھا، احکام واجب نہیں تھے، 15 سال کے بعد واجب ہوتے، 15 کم سال، 15 سال نکال دیجیے، باقی 55 سال، 55 سال کا آگے حساب لکھا ہوا ہے کہ 55 سالوں میں مثلا غلام صاحب نے فرض کریں 14 لاکھ نیکیاں کی، 15 لاکھ گناہ کی۔ میں لفظ طول کے بات کرنے والا خطیب، ایک ایک لفظ، اور یہاں بھی لفظ طول کے بات کرنے، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو کھا گئی، 1 لاکھ نیکی کب پڑ گئی؟
اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے، دے سزا تو اس کا عدل ہے۔ اگر دے سزا تو اس کا عدل ہے، اگر کر دے معاف تو اس کا فضل ہے۔ اس نے خود وعدہ کر رکھا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا، وہ تمہارا خالق بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا۔ اس لیے مولا امین میں ارشاد فرماتے ہیں ہمیں تعلیم فرمائے، وہ تو معصوم تھے، وہ ہمارے ہادی بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، پیشوا بن کے آئے۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ خدا کی بارگاہ میں یوں مناجات کرو، یوں گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہم عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اے اللہ ہمارے ساتھ فضل سے معاملہ کرنا، عدل سے معاملہ۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اسی کا ترجمہ سلطان العارفین نے کیا ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے روح، فضل کرے تا بخشے جاون میں ورگے ہوں گا۔ ایک ہمارے صدر العلماء کا شہر بھی علی پور ہے، اور ایک ہمارے بہت اچھے ذاکر گزرے ہیں خادم حسین آصفی مرحوم، وہ بھی علی پور کے ہی تھے۔ تو شاعر تھے سرائکی میں، اور سرائکی سمجھنے اور جاننے والے لوگ انہیں سرائکی زبان کا میر انیس کہتے تھے۔ طالب علمی زبان میں اسکول لائف تھی میری، ہمارے علاقے میں پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، مجھے بہت پسند آیا، میں نے وہ لکھ لیا، کافی نکال کے بستہ گود میں رکھا ہوا تھا جب مجھے سن رہے، تو میں آپ کو شعر سناتا ہوں، کمال کر دیا میں۔ وہ لکھتے ہیں جلا میں مر منیا بڑے موتے لواہ خاک کربل، جڑا میں مر ونیا میرے منہ تے لواہ خاک کربل دی، ایہو تا ایک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھاوڑا۔ صلوات توجہ فرما رہے ہیں۔ فرض کیجئے فضل ہو گیا اللہ کی طرف سے، جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار کا۔ خدا نے کر دیا معاف، 1 لاکھ نیکی غلام حسین کی کم پڑ گئی تھی، غلام حسین وہ جا رہے جنت میں، نظر آ رہے، میں نے کہا تھا دکھانے کا وعدہ کیا۔ اچھا فرض کیجئے عدل قائم ہوا، حکم ہوا لے جاؤ اسے، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی ہے، سزا ہوگی۔ میں اپنی کم علمی کے مطابق، اپنی عقیدت، اپنے جو میں سمجھا ہوں، اور چھوٹا طالب علم ہوں، اشتباہ بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے علماء بیٹھے ہوئی میری اصلاح بھی فرما دے گا، لیکن جہاں تک میں سمجھا وہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت کے اقرار کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ اگر گناہ بڑھ گئے اور نیکیاں کم پڑ گئیں اور معاملہ عدل سے ہو گیا، تو قیامت کے دن مومن کو سزا ہو سکتی ہے، تھوڑی یا زیادہ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ولایت اہل بیت کو قبول کرنے کا فائز یہ ہے کہ جہنم کی آگ علی والے پہ حرام ہے، جہنم میں نہیں جائے۔ اس سزا سے ہم اور کوئی بھی سزا نہ ملی، غلام صاحب کو کہہ دیا گیا کہ اس کو یہاں کھڑا کر دو، 1 دن کے بعد اس کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، لگ پتہ جائے۔ ہاں، اس سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے۔ بہرحال مرحلہ شفاعت آنے والا ہے، لیکن میں ایک جملے میں اپنی جان چھڑانے لگا ہوں تاکہ کوئی بندہ میری تقریر سے سوء استفادہ نہ کرے کہ مولانا یہ پڑھ گئے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں نے عرض کیا میں لفظ طول کے بات کرتا ہوں، ایک لفظ کو سوچ سمجھ کے بولوں۔ ہم محتاج شفاعت ہیں، علی مجبور شفاعت نہیں۔ میں نے کچھ کہا پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں۔ اگر کوئی مومن مولائی اس بنیاد پہ گناہ کرے
ہاں کہ سال میں ایک مجلس کروا دو، 2-4 دن کے نیاز کی پکا دو، عاشور کے دن 4 ہاتھ سینے پہ لگا دو، اس کے بعد پھر کھاتی رکھتے پیتی رکھتم حیدر حیدر کھیتی رکھ، آپ پھر راہ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں دینی طالب علم ہوں اور ذمہ دار طالب علم، میں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا نوجوانوں کو۔ میرا یہ عقیدہ ہے، خاندانی ماتمی ادادار، میرا عقیدہ ہے کہ نماز صرف ماتمی کی ضرور ہے۔ آپ نے اور ہی نہیں فرمایا۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز اس لیے کہ مجلس ماتم کے لیا جلوس، کل کی بڑی مجلس میں نے عزاداری میں پڑھی، یہ اجر رسالت ہے، ماتم اجر رسالت ہے، یہ محبت اہل بیت کی تفسیریں ہیں سب۔ کل میں نے جیب میں آپ بات کی جو لوگ موجود تھے، تو نماز صرف ماتمی کی قبول ہے، لیکن اس بات کو ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لینا کہ ماتم صرف نمازی کا قبول ہے۔ میرے پاس ہاں اور خوبصورت ربائی پڑھی، ایک ربائی میں بھی سنا، لہو سے اپنے یہ مقتل میں لکھ گئے ہیں حسین، جسے شعور ہو وہ زندگی کا راز پڑھے، اور بنا عمل کے بس ایسے ہی ہے حسین، حسین بنا وضو کے کوئی جس طرح نواز ہے۔ اور ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، میری یہ حسرت ہے کاش یہ شعر پہنا فلس پہ لگا کے ہر امام بارگاہ کے دروازے پہ لگا دینا چاہیے، شاید میں کیا خوبصورت بات کہتی خدا کی قسم۔ فرماتے روح دین فرش عذاب نہ سو جائے کہیں، اور کربلا جلسے جلوسوں میں نہ کھو جائے کہیں، تو جو ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسجد مسجد کہلانے کی حقدار نہیں جو عزا خانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے، اور جو نہیں فرمایا وہ مسجد مسجد کہلانے کی حقدار نہیں جو عزا خانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے، وہ عزا خانے نہیں جو مسجدوں کو نمازی بنا کے نہ دے۔ بہرحال آخری جملے اور یہی میں کروں، حکم ہوا، بولا مرحلہ شفاعت آنے والا ہے کہ مولا علی چھڑائیں گے کیسے، حکم ہوا لینا غلام صاحب کو اخلاص نہیں کر رہے۔ اب جیسے ہی آ کے فرشتوں نے غلام صاحب کو دبوچا، تو عادت تو ماں کی گود سے بنی ہوئی تھی، جب بھی کوئی مصیبت آئی کہا یا علی، تو جیسے ہی انہوں نے آ کے دبوچا تو غلام صاحب کے منہ سے بلند آواز سے نکلا یا علی یا علی یا علی مدد۔ مولا علی شافع محشر کی حیثیت سے موجود تھے، علی کی نگاہ پر جانتے ہیں، علی مسکرا کے پوچھتے ہیں فرشتوں سے معاملہ کیا ہے؟ فرشتوں نے ہاتھ باندھ، توجہ فرمائی آخری جملے پر، فرشتوں نے ہاتھ باندھ کیا کیا یا علی، مولا 1,00,000 نیکی آپ کے ماننے والے کی کم پڑ گئی ہے، اب اگر علی مولا نے کہہ دیا کہ میری نیکیوں میں سے ٹرانسفر کر دو، تو فرشتوں کو جرأت نہیں پوچھنے کی کہ شب ہجرت والی یا ضربت والی۔ حیدری ہو سکتا ہے کوئی مومن سوچ رہا ہو مولانا، بس طالب علم بھی تو بیٹھے نا ترقی کی نگاہ سے سننے والے، مولانا یہ کہاں سے آپ ذاکری لے کے آ گئے، مولا علی کے اعمال ہمیں ٹرانسفر ہو جائیں گے؟ وہ بھائی جب دنیا میں عام مومن کے اعمال مرنے والے کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، قضا نمازیں ہم پڑھتے ہیں، دفتر اعمال اس کا پر ہو جاتا ہے، قضا روزے ہم رکھتے ہیں،
دفتر اعمال اس کا پر ہو جاتا ہے، حج بدل ہم کرتے ہیں، سرخ رو اللہ کی بارگاہ میں مرنے والا ہو جاتا ہے، مجلس قرآن خوانی ہم کرواتے ہیں، ثواب اسے ملتا ہے، مجلس ہم کرواتے ہیں، ثواب اسے ملتا ہے۔ تو جب آپ مومن کے اعمال مرنے والے کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو امیر المومنین کے اعمال کیوں نہیں ہو سکتے؟ خدا ہمیں بخشے گا بھی ضرور، اور اہل بیت ہمیں انشاءاللہ بخشوائیں گے بھی ضرور، لیکن ہم روتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں لالچ ہے کہ ہم روئیں گے تو سیدہ کلال ہمیں بخشوائے گا۔ سیدہ کلال تیری ذات سے ہمارا عہد ہے، ہم بخشے جائیں یا نہ بخشے جائیں یہ ہمارا مقدر ہے، لیکن تجھے لالچ میں نہیں روتے، تجھے صرف روتے اس لیے ہیں کہ تیری ماں نے کہا تھا میرے حسین پہ روئے گا کہوں، تجھے روتے صرف اس لیے ہیں کہ تیری لاج سے بہنوں کو یوں گزارا گیا جیسے لگتا ہی کچھ نہیں۔ علامہ نقل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں شیعو تم روتے کیوں؟ قبلہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جنہیں رونے کا حق تھا اگر انہیں رونے دیا گیا ہوتا تو شاید ہم اتنا نہ روتے۔ ہم لالچ میں نہیں روتے، ہاں البتہ خود سے حسین کی ماں نے وعدہ کر رکھا ہے، ہم لالچ میں نہیں روتے، خود وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ مایوس دموں سے ساٹھواں کی روایت آپ سنا کرتے ہیں، لیکن اکثر آدھی روایت بیان کی جاتی ہے، میں اس کو مکمل کرنے لگا ہوں کہ جب میرے مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور حضور کے ہاتھوں پہ ہیں اور جبرائیل نے آ کے واقعہ کربلا بیان کیا اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے تو جناب سیدہ نے بھی رونا شروع کیا۔ حضور نے پوچھا سیدہ بیٹا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ روئے بیٹی نہ روئے، بابا آپ کیوں رو رہے؟ واقعہ کربلا بیان کیا تو جبرائیل نے آ کے مجھے بتایا۔ ماں کا دل تھا یہ بھی فرماتی بابا جب یہ واقعہ ہوگا تو آپ ہوں گے کا نہیں سیدہ، میں ہوں گی کا نہیں، تو میرا شوہر علی ہوگا، علی بھی نہیں ہوگا، حسن بھی نہیں ہوگا۔ ماں کا جگر تھا بھی فرماتی بابا پھر اتنا بتائیں میرے حسین پہ روئے گا تو جبرائیل پھر نازل ہوئے، کہا بعد درود و سلام اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب میری کنیز خاص کو کہہ دیجئے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جس قوم کے بزرگ تیرے حسین کے حبیب کو روئیں گے، جس قوم کے جوان تیرے حسین کے اکبر کا ماتم کریں گے، جس قوم کے بچے تیرے حسین کے اور محمد کو روئیں گے، اور جس قوم کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں تیرے حسین کی بہنوں کی چادروں کا ماتم کریں گے۔ بی بی نے سنا، اس کا بی بی نے فرمایا اچھا بابا وہ اپنوں کا غم بھلا کے میرے حسین کو روئیں گے، پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا مطلب تو پھر احسان ہی ہوتا ہے نا۔ کہ بابا میں آپ سے اور اللہ کے حضور وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا جنت کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی، بابا نہیں جاؤں گی جنت میں جب تک کہ اپنے بیٹے حسین کے رونے والوں کو جنت میں ملے۔ یہاں تک آپ نے روایت سنی، میں اس کو مکمل کرنے چلوں۔ حضور آگے بڑھے، اپنی شہزادی میں سر کا بوسہ دیا کہ بیٹا زہرا اپنے بیٹے حسین کے رونے والوں کے لیے تو پریشان نہ ہو، قیامت کا دن ہوگا ہر امتی اپنے اپنے نبی کو ڈھونڈ رہا ہوگا، ہر مقتدی اپنے اپنے امام کو تلاش کر رہا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تیرا بابا رسول تیرے حسین کے رونے والوں کو ڈھونڈ رہا ہوگا، میں ان کو لے کے جاؤں گا جنت میں۔ زہرا بیٹا تو پریشان نہ ہو، تیرا بابا ان کو جنت میں لے کے، انہوں نے سامان کیا ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے، لیکن ہم لالچ میں نہیں روتے۔ بس اللہ تعالیٰ 63 بہن مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب۔ مجھے بتاؤ جب بھائی کا چہل منانے کل کربلا آئی ہے کتنے محمل تھے؟ 3 محمل تھے۔ علامہ سی صدر حسین نے بھی پھر استاد معظم قبلہ فرما رہے تھے 63 محلوں پہ بیویاں بچے سوار تھے جب سادات کا قافلہ مدینہ سے چلا۔ پھر فرماتے ہیں جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا پھر بھی علماء مقاطع لکھتے ہیں کہ 40 اونٹ تھے جن پر بیوی اور بچوں کو سوار کیا گیا۔ فرماتے ہیں ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں تو 80 سواری بنتی ہے۔
لیکن جگر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں۔ میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہ گئے جو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے۔ آج کربلا کا زوال جب جاتا ہے نا، آپ میں سے بھی زائرین بیٹھے ہوں گے، یہ گنہگار آنکھیں بھی کربلا سے ہو کے آئی ہیں، اب جاتے ہیں نا، آج کربلا آباد ہے، آباد ہے کربلا، لیکن جیسے ہی روضہ حسین پہ نگاہ پڑتی ہے اس وقت مومن کے جذبات تیزی ہوتے ہیں، جذبات کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ آباد کربلا کو دیکھ کے مومن کا جگر پھٹتا ہے۔ اللہ جانے جب اجڑی ہوئی قبریں بہن نے دیکھی ہوگی تو جاننا بہن کے دن پہ کیا گزری ہو۔ میرے مولا سید سجاد سب سے پہلے علموں والی سرکار کی قبر پہ آئے اور مولا عباس کی قبر کو گلے لگا کے سید سجاد نے 2 بین کیے۔ پہلا بین یہ کیا، چچا غازی، اگر لفظ سمجھ میں آ گیا تو عبادت ہو جائے گی۔ چچا غازی میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا، گردن کٹوا کے، بازو کٹوا کے دریا کے کنارے سو جانا آسان ہے چچا، لیکن ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس دربار جانا چچا بڑا مشکل۔ دوسرا بیان یہ کیا، چچا غازی ذرا قبر سے اٹھ کر ان بیویوں میں مجھے پہچان کے صرف اتنا بتا، ان میں تیری مرشد زادی زینب کون سی؟ جناب زینب بھائی کی قبر پہ آئی، بھیا کی قبر کو گلے لگایا میری مخدومہ نے، کہا بھیا مبارک ہو، آپ نے کربلا فتح کیا، بہن شام فتح کر کے آ رہی ہے۔ بھائی تیرے جہاد میں اور میرے جہاد میں فرق ہے، تیرا جہاد تیری خاندانی روایت کے مطابق تھا، تو علی حیدر کرار کا بیٹا، میرا جہاد میری خاندانی روایت کے خلاف تھا، میں وہ ہوں جس کی ماں کا جنازہ رات کو ہوتا۔ حسین بھیا تم مرد تھا، تیرے ساتھ فوج مردوں کی تھی، میں پردہ دار، میرے ساتھ فوج یتیموں کی تھی۔ حسین تم مرد تھا، تیری جنگ مردوں کے ساتھ تھی، میں پردہ دار، میری جنگ شام کے بے غیرتوں کے ساتھ تھی۔ حسین تو دشمن کے گھر سے باہر لڑا، میں دشمن کو گھر میں شکست دے کے آ رہی ہوں۔ حسین بھائی دین کی خاطر کوئی اور شام ہو تو زینب ابھی زندہ ہے۔ اگلے جملے بھی سنا دو، بی بی فرماتی بھیا دین پر تیری قربانیاں بے مثال ہیں، تو نے عباس جیسا بھائی قربان کیا، میں نے عباس اور تجھ حسین جیسے بھائی قربان کیے، تو نے اکبر و اصغر جیسے لال دیے، میں نے اون و محمد جیسے لال دیے۔ یہ ٹھیک ہے تیرے بیٹے شہزادے ہیں، میں نے صدقہ کیا علی اکبر کا، لیکن وہ بھیا حسین تیری نسل پھر بھی بچا لائی ہوں۔ اب اگر تیری اولاد سے ہونے والا کوئی سید کوئی زینب کو ماں کہہ دے تو اس کی مہربانی، میرا کوئی نہیں بچا جو زینب کو ماں کہے، میں اپنی نسل دین پہ قربان کر کے آ رہی ہوں۔ ہزاروں چند سادات کربلا میں رہے، پھر مدینہ پہنچے، اور جیسے ہی مدینہ کے شہر پہ نگاہ پڑی، جناب ام کلثوم کا وہ مرثیہ کتابوں میں لکھا ہے، بی بی نے بیان کیا، یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، وہ نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا، ہم گئی تھی بھائی ساتھ تھے، بھائی مرا کے بہنے واپس آئی۔ بشیر منادی کو بھیجا گیا، ندا دے رہا ہے مدینے کی گلیوں میں، مدینے والوں مدینے کے سردار آ گئے۔ آخر جو نے اللہ تعالیٰ آپ نے کلیا کیا، مجلس قبول ہے انشاءاللہ۔ مدینے کی گلیوں میں بشیر ندا، مدینے والوں مدینے کے سردار آ گئے۔ یہ اعلان سنا جناب ام البنین نے، کہ میں نے برقع پہن لیا، دروازے کے اندر تشریف فرما ہوئی کہ عائشہ تو کون ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی بھی نے میرا نام بشیر ہے، میں کہہ رہا ہوں مدینے کے سردار آ گئے۔ بی بی فرماتی بشیر جلدی بتا میرا غازی آیا ہے؟ سرکار وفا کے جو مرید بیٹھے ہو جن کا رشتہ ہے سرکار عباس، کہا میرا عباس آ گیا ہے۔ کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ سر چکا کے بشیر کہتا ہے بی بی آپ تو شہنشاہ وفا کی ماں ہیں، آپ کو تو حسین کا پوچھنا چاہیے تھا، اکبر و قاسم کا پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے عباس کا کیوں پوچھا؟ اتنا ناز تھا ماں کو۔ کہا بشیر میں نے
عباس کا اس لیے پوچھا ہے اگر میرا غازی آ گیا ہے پھر سارے آ گئے. بشیر کی چیخ نکل کے بیوی تیرا غازی مارا گیا. بیوی روئی نہیں. پوچھا بشیر بتا کتنی فوج تھی جس نے میرے غازی کو مارا؟ کہا ہزاروں کی فوج. بیوی فرماتی چاہے ہزاروں کی فوج ہو میرا عباس کسی سے مار نہیں کھاتا. بشیر سچ بتا کیوں مارا گیا میرا غازی؟ بشیر کی چیخ نکل کے بیوی تیرے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں. اب بیوی آئی سیدھی جنت البقیع میں. لفظ سمجھنا بات کم کرنا تو سمجھنا. سیدھی جنت البقیع میں آئی رسول کی بیٹی کی کمر کو گلے لگا کے. اب عباس کی ماں نے بیان کیا اب تو راضی ہونا میرے عباس ہے. کمر ہلنے لگی آواز آئی المدین میں راضی میرا بابا راضی میرا